لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صدر احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے استاد جی کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ جو کچھ کہوں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے حق حق اور سچ سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر فریقین کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ کلام خداوندی اور دوسرا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ایسے کلام ہیں کہ اگر انسان کے عقل کے مخالف بھی آ جائیں تو انسان کو اپنی
عقل کو پیچھے دھکیلنا پڑتا ہے۔ کیونکہ عقل ایک ایسی چیز ہے، انسان دنیا کا ہر کام اسی کے مطابق کرتا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کوئی کام بھی کرے گا تو عقل کے ترازو پہ تولے گا اسے، دیکھے گا کہ میری عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر وہ بات اس کے عقل کے مطابق اور موافق ہوگی تو وہ اسے تسلیم کر لے گا، وہ اس پہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر وہ بات اس کے عقل کے مطابق اور موافق نہیں ہے تو وہ اسے رد کر دے گا اور چھوڑ دے گا۔ دنیا کے اندر یہ دو کلام ایسے ہیں کہ انسان کو اپنی عقل کو بھی پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ میں اس کے اوپر حوالے دوں گا قرآن پاک سے، ایک دو باتیں عرض کر لوں اس سے پہلے۔ آخر اتنی عظیم الشان یہ کلام ہے تو تبھی بھی انسان اپنے عقل کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ کوئی تو خصوصیت ان کلاموں میں ہے، کوئی تو مقام اور مرتبہ ان کلاموں میں ہے، تبھی تو انسان اپنی سب سے اعلیٰ چیز کو بھی پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اتنی اعلیٰ اور اتنی عظمت والی اللہ کی کتاب، جس کے ماتھے کا جھومر خالق کائنات مالک لم یزل نے لا ریب اور بے عیب بنایا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، اے لا شک فی۔ کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ علمی گفتگو سننے کے عادی ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اتنے بڑے ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں۔ آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے شیخ صاحب کے بھی بیانات سنتے ہوں گے، پھر استاد جی بھی ماشاءاللہ بہت علمی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ایک طالب علم ہیں چھوٹے سے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کرنی ہیں، تو اگر وہی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنے دل میں بٹھا لو اور انہی کے اوپر عمل کر لو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ چھوٹے سے ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک اسم اشارہ، یہ بعید کے لیے آتا ہے، کسی دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دور کی چیز ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو ذالک کا لفظ استعمال کریں گے۔ قریب کے لیے ہذا استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کلام اللہ تو ہمارے پاس موجود ہے، تو اللہ نے ذالک کیوں فرمایا؟ یہ تو دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا قانون ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ بلند و بالا اور زیادہ عظمت والی کوئی چیز ہو، جس کا مقام بہت زیادہ ہو، تو اس کے لیے ذالک کا اسم اشارہ لایا جاتا، وہ عظمت والی چیز، وہ بڑے مقام اور مرتبے والی چیز۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، یہ اتنی مقام اور مرتبے والی چیز ہے، اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں
کہ فضل کلام اللہ، کہ پوری کائنات کے کلاموں کے اندر میرے کلام کو یہ حیثیت حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ پوری کلام دنیا کے اندر جتنے بھی کلام ہیں ان کو اگر جمع کر لیا جائے، دوسری طرف میرے کلام کو کھڑا کر دیا جائے، تو ان کے اندر نسبت یوں ہوگی کہ جس طرح خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کو باقی تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ فضل و کلام اللہ، ذرا اس کی گہرائی میں اترو کہ بندے اور خالق کے اندر کیا نسبت ہے۔ کوئی نسبت ہی نظر نہیں آتی، وہ تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ فرض کرو، آپ تشبیہ دو کہ وہ خالق ایک صحرا ہے، سمندر ہے، ایک مخلوق ایک قطرہ ہے، پھر بھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، بہت مقام والی اور عظمت والی ہے۔ اگر انسان ایک صحرا میں سے ایک ذرہ بھی شمار کیا جائے تو خالق کائنات کی کسی عظمت کو اور ایک ذرہ بھی برابر نہیں پہنچ سکتا اللہ کی عظمت کو، تو کوئی نسبت نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ کی کلام، مخلوق کی کلام کو اللہ کی کلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء، امام الاتقیاء، شافی محشر، ساقی کوثر فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر کسی نے اس روح زمین پہ سب سے بہترین انسان دیکھنے ہیں، سب سے بلند و بالا مقام والے انسان دیکھنے ہیں، تو وہ گاڑیوں والے نہیں، وہ بنگلوں والے نہیں، وہ کوٹھیوں والے نہیں، وہ چند گارڈ لینے والے ساتھ نہیں، وہ پروٹوکول والے نہیں، وہ کوئی بڑے سیاسی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی نے اس دھرتی کے اندر سب سے عظیم انسان دیکھنے ہو تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ دیکھ لے جا کے چٹائی کے اوپر رب کا قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں۔ یہ سب سے عظیم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی نسبت قائم ہو گئی اس کتاب کلام اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا، کل قیامت کے دن اس کے والد کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ محشر کا دن ہوگا، ذرا تصور کرو، محشر کا دن ہے، وہاں پہ نبی بھی موجود ہے، وہاں پہ صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے، حضرت آدم سے لے کر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے نبی وہاں پہ موجود ہیں۔ پوری کائنات جمع ہے، اتقیاء جمع ہے، اصفیاء جمع ہے، تہجد گزار جمع ہے، آپ کے رشتہ دار جمع ہے، آپ کے مخالفین جمع ہے، ہر ایک انسان وہاں پہ دیکھنے والا ہے۔ خالق کائنات بلائیں گے، کون ہے حافظ قرآن کا باپ، آ جائے ادھر۔ پھر خالق کائنات اس کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھیں گے جو سورج کو بھی شرما رہا ہوگا۔ دیکھیں گے، لوگ پوچھیں گے، یا اللہ یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ کیا صحابہ کی جماعت ہے، یہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عظمت عطا ہوئی ہے، اتنا خوبصورت تاج سجا ہوا ہے، سورج کی روشنی بھی دھیمی پڑ جائے گی اس کے سامنے، اتنا مقام اور اتنا خوبصورت وہ تمغہ ہوگا۔ خالق کائنات فرمائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ پھر حافظ قرآن کو حکم ہوگا، شروع ہو جا۔ قرآن جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، اسی طرح
ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا. جہاں پہ آخری آیت ہوگی وہاں پہ تیری منزل ہوگی. بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے حافظ قرآن کی. اور قرآن کے ساتھ جس نے نسبت جوڑ دی اپنی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان علماء کا پلہ تھامو، ان علماء کا دامن تھامو جو تمہیں قرآن سکھائیں، جو تمہیں قرآن بتائیں. کہانی اور قصوں والوں سے پرہیز کرو، بچو ان سے. یہاں سے ماشاءاللہ اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے. استاد یہ دیکھو، سب سے بڑا امانت دار وہی شخص ہے جو قرآن کے مسئلے میں خیانت نہیں کرتا، جو اللہ کی کلام میں خیانت نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا امانت دار ہے. کسی کے روب کی وجہ سے، کسی کے چندے کی وجہ سے، کسی کے تعلق کی وجہ سے وہ قرآن کا مسئلہ نہیں چھپاتا. قرآن کا مسئلہ وہ سر عام بیان کرتا ہے. کوئی رلتا ہے، کوئی ملتا ہے، ساتھ مل جائے، 4 ہے، 8 ہے، 10 ہے، جو بھی ہے، قرآن کا مسئلہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام بھی اتنے بڑے عطا فرمائیں گے. بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے سامنے عقل بھی پیچھے رہ جاتی ہے. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ عقل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے لیے. جب عقل کا موازنہ آ جائے قرآن سے تو انسان عقل کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی کتاب کو تھام لیتا ہے. لیکن آج یورپی تعلیم کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے ہمارے نوجوان جو نسل ہے اس کے ایمان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے وہ اسی عقل کے بلبوتے پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. ہر چیز عقل کے بلبوتے پہ پیش کی جاتی ہے. جب ہر چیز عقل کے بلبوتے پہ پیش کی جاتی ہے پھر سامنے جو ٹیچر کھڑا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے ہاں جی بتاؤ یہ جو میں نے بات کی ہے تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے؟ شاگرد کہتے ہیں جی ہاں تسلیم کرتی ہے. تو پھر یہ بات صحیح ہوئی نا، کیونکہ عقل کے موافق جو ہوئی. پھر ایک کلام پیش کرتے ہیں ہاں جی بتاؤ تمہاری عقل سے تسلیم کرتی ہے؟ جی نہیں کرتی. پھر غلط ہوئی نا، تمہاری عقل جو نہیں تسلیم کرتی. پھر وہ دلیل دیتے ہیں. ہمارے نوجوان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں وہ کیا دلیل ہوتی ہے جسے عقل بھی نہ تسلیم کرے. ادھر سے آ کر وہ بچہ بیچارہ جس کا ذہن ابھی کچا ہے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے ایمان کیا چیز ہوتی ہے، شریعت کیا چیز ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، وہ وہاں سے بھٹک جاتا ہے. پھر اسے جہاں سے ٹھنڈا لگتا ہے پھر اپنا ایمان بھی وہ کھڑا بیٹھتا ہے. ہاں جی ہاں، پھر وہ اسی زمن میں قرآن پاک کو پیش کرتے ہیں. دیکھو قرآن پاک میں ایسی کلام ہے، شریعت محمدیہ میں ایسی کلام ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتا. پھر نوجوان کہتے ہیں ہاں جی، پھر عقل تسلیم نہیں کرتا. پھر وہاں سے اس نوجوان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی کا واقعہ ہے. اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء ہے، بڑا اولو العزم پیغمبر ہے، بڑی مقام اور عظمت والا پیغمبر ہے. اللہ کا بڑا مرتبہ اسے ملا ہے. جد الانبیاء اسے کہا جاتا ہے. بہت بڑے اللہ کے نبی ہے. ان کو میں واقعے کی طرف صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اپنی مقصودی چیز اور اپنی مقصودی بات یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. ان کو بادشاہ وقت کے سامنے ٹکرانا پڑ گیا. بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، ابراہیم کو جلا دو، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے ہمارا اور اس کی بحث کا. کیونکہ دلائل کے اوپر ہمیں یہ زیر کر دیتا ہے، ہمیں یہ دبا دیتا ہے. دلائل اس کے بہت قوی ہیں، اس لیے اس کا معاملہ ہی ختم کرتے ہیں. اسے آگ میں جلا دو. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جاتا ہے
تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو بندہ بھی آگ کے قریب جائے، جو چیز بھی آگ کے قریب جائے، آگ اسے راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے، آگ اسے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ عقل ہماری یہ کہتی ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ آگ ہر چیز کو راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے ایک ایسا شخص ہے جو آگ میں گیا تو خالق کے کائنات اعلان کرتے ہیں یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام ہے جلانا، میں مانتا ہوں تو ہر ایک کو راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے، ہم جانتے ہیں تو ہر ایک کو جلا کے رکھ دیتی ہے، آج تو نے جلانا نہیں ہے، آج تو نے اسے راکھ نہیں بنانا، آج میرا ایک بڑا عظیم پیغمبر آ رہا ہے، بڑا عظیم انسان آ رہا ہے، آج جب آئے نا اسے جلانا نہیں ہے، اسے میرے سلام پیش کرنے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت ابراہیم دیکھو آگ کے اندر کتنا عرصہ پڑے رہے، آگ نے جلایا، عقل کہتی ہے آگ جلا دیتی ہے، یہاں سے آ کر ہمارے نوجوانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہ یورپی تعلیم ہے کہ جب بچہ نوجوان اور بالغ ہوتا ہے پہلی مرتبہ داڑھی شیو کرواتا ہے تو کیک کاٹا جاتا ہے۔ یہ ہماری وہ تعلیم ہے جس کی طرف ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور رب کے قرآن سے ہم نے دوریاں اختیار کر لی۔ یہ وہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو جب پہلی مرتبہ کاٹتے ہیں تو بڑا فخر کرتے ہیں، ہمارا بچہ نوجوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ یہ ہے وہ تعلیم جس تعلیم کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیم حاصل نہ کرو، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، بہت زیادہ حاصل کرو، جتنی حاصل کر سکتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن سے اتنی دوری کیوں؟ آپ بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی کتاب جو بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہو، دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتاؤ جو لوگ اسے بغیر سمجھے کے پڑھتے ہوں اور بڑی شوق سے پڑھتے ہوں، کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یہ اللہ کی مظلوم کتاب ہے جسے لوگ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، افلا تعقلون افلا یعلمون افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے میری آیات کے اندر، میری کلام کے اندر، میرے قرآن کے اندر، میری آیات کے اندر کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے؟ ہم قرآن کو ہم اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا جو بندہ ایک لفظ پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو 101% صحیح مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کتاب کلام اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ نہیں ہے کہ صرف رٹا رٹایا پڑھ دینا، یہ مقصد نہیں ہے، اس کے اندر تو احکام بیان ہے، اس کے اندر تو اوامر اور نہی بیان ہے، اس کے اندر تو شریعت کے احکاموں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم سود کھاتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم جوئے کھیلتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 700 مقام سے زائد جگہ پہ اقیم الصلاۃ۔ دیکھو ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے، میں اپنی طرف نسبت کر رہا ہوں، ہم بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ ہم کتنا مانتے ہیں؟ ذرا ہم اپنی گربان میں جھانک کر دیکھیں نا، ہم کتنا اللہ کی کلام کو مانتے ہیں؟ صرف محض ہمارا دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا، 12 سال کا، سکول کے لیے ہم سختی کتنی کرتے ہیں، کیوں جی ہم فیس دیتے ہیں، کیوں نہ جائے، ابھی نہیں پڑھے گا تو پھر کب پڑھے گا؟ جب نماز کا وقت آتا ہے یہ بچہ ہے جی، بس چھوڑو جی، اب بچہ ہے، اللہ کے دین کے لیے بچہ ہے، نماز کے لیے بچہ ہے، اور دنیاوی تعلیم کے لیے تو ابھی نہیں سیکھے گا تو کب سیکھے گا؟ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے۔ یہی حالت رہی تو یہی تو ملک کی پھر حالت ہونی ہے۔ ملک کی
جیسی عوام ہوتی ہے ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ حکمران عطا کرتا ہے. اس لیے قرآن کے نزدیک لانا چاہیے اپنی اولادوں کو اور خود بھی اللہ کے کتاب کو سمجھنا چاہیے. ہماری حالت تو یوں اس بوڑھیا کی طرح ہے کہ ایک بوڑھیا نے اپنے بیٹے کو کسی گھر سے باہر بھیجا، نوکری کے گھر سے، کہ جاؤ جی کچھ کما کر لاؤ. وہ وہاں سے لیٹر بھیجتا ہے اپنی ماں کی خیر و عافیت کے لیے. ماں اسے کیا کرتی ہے جی، ہر روز صندوق سے نکالتی ہے، چومتی ہے، آنکھوں پہ لگاتی ہے، کبھی سر پر رکھتی ہے، ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، اسے اندر رکھ دیتی ہے. پڑھتی نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے اس میں. بیٹے نے جو کچھ لکھا ہے اسے سمجھتی نہیں ہے، پڑھتی نہیں ہے، بس صرف یہی کہتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا خط ہے. اسے چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، پھر صندوق میں بند کر دیتی ہے. آج ہمارے مسلمانوں کی میرے دوستو یہی حالت ہے. اللہ کی کتاب کو الماریوں میں رکھ دیا، وقت ملا تو اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا، وقت ملا تو اسے چوم لیا، وقت ملا تو کبھی حلف برداری کا وقت آیا تو ہم نے کیا کیا جی، سر پہ اٹھا لیا. ہم مانتے ہیں قرآن صاحب برکت کتاب ہے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. صاحب برکت کتاب ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کے ساتھ، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھا جائے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک ایسا دور آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کیا بول رہے ہیں. ایمان ہے کیا چیز، ایمان کی تعریف کبھی نہیں پتہ ہوتا، بڑے بڑوں کو نہیں پتہ ہوتا. آج تو یہ حالت بن چکی ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے انہیں خلفائے راشدین صحابہ اکرام کے نام بھی نہیں آتے. پہلے 4 خلیفوں کے نام پوچھو نہیں آتے، انگریزی کا لفظ پوچھو فوراً بتائیں گے. پھر میں کہہ رہا ہوں ہم اس تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بے شک حاصل کرو، لیکن دیکھو کل آخرت کے لیے تو کچھ بنانا ہے، اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی. یہ آپ کے ماتحت ہے، بچی آپ کے ماتحت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے جسمانی، ایک روحانی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھتا ہے تو وہ قتل کرتا ہے اور قتل روحانی کرتا ہے. کیسے؟ کل قیامت کے دن وہ بچہ قرآن نہیں سمجھے گا، دین نہیں سمجھے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا؟ نہیں، جنت میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. جو قرآن اللہ کے دین کو نہیں سمجھے گا، اللہ کے نبی کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ کہاں جنت میں جائے گا؟ تو جب جہنم میں جائے گا تو یہ بھی تو قتل ہے، اپنی اولاد کو جہنم میں بھجوانا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھے مدرسے میں داخل کروانا، اچھے استاد کے پاس پڑھانا، قرآن کی سمجھ عطا کرنا، خود بھی قرآن پڑھنا. یہ ایک تو مصیبت آج کل ہمارے اندر جو موبائل والی آ گئی ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. ہمارے نوجوان سارے کے سارے اسی میں غرق، 10 گھنٹے موبائل کے اوپر پڑے رہیں گے لیکن 10 منٹ کے لیے نماز کے اندر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئیں گے. یہ ہماری کمیاں ہیں، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن ہم ان کمیوں کو کیا پھر سوچنا نہیں ہے، غور و فکر ہم نے نہیں کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے. انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کے اوپر ندامت اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. تو اس لیے اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کے نزدیک لاؤ، صحیح عالم کے پاس بیٹھاؤ، صحیح مدرسے میں داخل کراؤ. جس طرح سکول کے اندر ان کی نگرانی کرتے ہو اسی طرح مدرسے کے اندر بھی نگرانی کیا کرو کہ اچھے سکول کے اندر پڑھاتے ہو تو اچھے مدرسے کے اندر بھی پڑھاؤ، اچھے قاری صاحب کے پاس انہیں بیٹھاؤ، اچھے عالم کے پاس انہیں بیٹھاؤ. اس لیے بات دوسری طرف چلی گئی ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب اللہ ایسی کتاب ہے جو عقل، بلکہ پوری شریعت ہی اللہ کی ایسی ہے جو عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل کو شریعت کے تابع کرنا پڑتا ہے، عقل کو شریعت کے پیچھے پیچھے ٹورنا پڑتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا اللہ کے نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. عقل یہ کہتی ہے کہ آگ جلا کے رکھ دیتی ہے،
راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے، لیکن یہاں پہ تو اللہ کے نبی کو نہیں جلایا۔ عقل کہتی ہے جلانا چاہیے تھا نا۔ یہ آیت عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن شریعت ہے اللہ کی، تو اس لیے عقل کو ہم نے قرآن کے تابع بنانا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک اور اولو العزم پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی بھی ایک وقت کے فرعون کے ساتھ ٹکر آئی۔ جب راستے میں جا رہے ہیں، خفیہ طور پہ نکل رہے ہیں، تو راستے میں ایک دریا آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ لاٹھی مارو۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ لاٹھی ماری، تو عقل یہ کہتی ہے کہ کبھی لاٹھیوں سے دریا نہیں پھٹا کرتے، عقل یہ کہتی ہے کہ کبھی لاٹھیوں سے دریاؤں کے راستے نہیں بنتے، لیکن قرآن کہتا ہے بن گیا راستہ۔ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہم نے عقل کو اس کے تابع کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ایک اور مقام پیش کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی ہے، نام حضرت عزیر ہے، 100 سال ایک بستی سے گزرے، دیکھا یا اللہ یہ بستی بران پڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی بستی، یا اللہ تو نے بران اور تباہ و برباد کر دیا، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے عین الیقین ہونا چاہا، کہا یا اللہ یہ اتنی بڑی بستی تو نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ کیفیت کے اندر اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی جب تو زندہ کرے گا یا اللہ، تو میں عین الیقین ہونا چاہتا ہوں یا اللہ۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے دی، 100 سال۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، جو بھی مر جائے، کہیں سنا ہے کہ کوئی مر گیا پھر واپس آ گیا، کوئی نہیں واپس آنا۔ تو اللہ کا قرآن اسے بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 سال موت دینے کے بعد، موت کا لفظ اللہ کے قرآن نے استعمال کیا ہے 3 پارے کے اندر، فرمایا 100 سال موت دینے کے بعد ہم نے اسے پھر زندہ کر دیا۔ اللہ کا قرآن ہے، 100 سال پیغمبر ہے، 100 سال اللہ نے اسے موت دے دی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ کتنا مرے ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ یہاں پہ ایک مسئلے کے طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے، صرف یہی اشارہ کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، زمین کے اوپر پڑا ہے، 100 سال اللہ نے اسے موت دے دی ہے۔ 100 سال موت کے بعد اللہ اٹھا کے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر بتاؤ کتنا مرے ہو، کتنی مدت تمہارے اوپر موت آئی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ معلوم ہوا نبی بھی دنیا سے چلا جائے تو اسے اپنے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پریکٹیکل کروا رہے ہیں اس بستی کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے میں ان کو قیامت کے دن سے زندہ کروں گا، ایسے ان کو میں زندگی بخشوں گا۔ تو دیکھو یہاں پہ اللہ کا نبی ہے، زمین پہ پڑا ہے، 100 سال گزر گئے، موسم بھی تبدیل ہوئے ہوں گے، ہوائیں بھی چلی ہوں گی، لوگ بھی گزرے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کو کسی چیز کا علم نہیں۔ امام المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کاملہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے زندہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، انہوں نے بھی مر کر نہیں دیکھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں قرآن سے میں ایک ایسا شخص پیش کرنے لگا ہوں جس نے مر کے دیکھا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے مرنے کے بعد 100 سال موت کے بعد وہ کہتا ہے مجھے دنیا کی کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو بہرحال میں جو گفتگو جس بات کے اوپر کر رہا تھا کہ شریعت کو عقل کے تابع بنانا ہے، عقل کو شریعت کے تابع بنانا ہے، شریعت کو عقل کے تابع نہیں بنانا۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارے چند نوجوان جو یورپی تعلیم سے متاثر ہو کر جو یورپی تعلیم کے اندر جاتے ہیں، انہی آیات کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ اپنا ایمان کھڑا پڑتے ہیں۔ جب ان کے سامنے عقلی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ عقلی چیز ہے، پہچانو، تمہارا عقل تسلیم کرتا ہے تو صحیح ہے، عقل نے
نہیں تسلیم کرتا تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ اسی بنیاد پہ پھر قرآن و سنت کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب قرآن و سنت کو پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی قرآن کی آیت تو ہمارے عقل کے موافق نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نا پھر یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہونا، یہ قرآن کیسا ہوا؟ الیاذ باللہ، یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کا ایمان دھکے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا